دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوشیار اور پاکیزہ اور مقدس جماعت اگر کوئی گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگا دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے بھائی، ہر شخص کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ نجات کہاں سے ملے، نجات کیسے ممکن ہو۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر، حدیث نمبر 2406۔ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، غور سے سنیے، اور میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال یہ ہے من نجات، یہ سوال ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نجات کیسے ممکن ہے، نجات کیسے پائے ہم، نجات کہاں سے ملے گی۔ میرے بھائی غور کیجئے، دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا سوال کیسا ہوتا تھا۔ آج ہم اور آپ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات، دنیا کا مشاہدہ اور شاہد ہے، اسی طریقے سے ہر ایک شخص کا تجربہ ہوگا کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ انسان جس فیلڈ میں بھی ہو، جس میدان میں بھی ہو، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس فیلڈ میں، اس میدان میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوشیار اور پاکیزہ اور مقدس جماعت اگر کوئی گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے۔ وہ کامیاب تھے، دنیا کے اندر بھی وہ صحابہ اکرام کامیاب تھے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ کامیاب ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔
ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگا دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ وہ تو بیوقوف ہیں، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ نہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ روئے زمین کے اندر سب سے ہوشیار جماعت، مقدس اور پاکیزہ جماعت اگر کوئی گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے۔ میرے بھائی، ہر شخص کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ نجات کہاں سے ملے، نجات کیسے ممکن ہو، ہم دنیا کے اندر کامیاب کس طریقے سے ہوں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر، حدیث نمبر 2606، حدیث نمبر 2406۔ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، غور سے سنیے، اور میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال یہ ہے من نجات، یہ سوال ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نجات کیسے ممکن ہے، نجات کیسے پائے ہم، نجات کہاں سے ملے گی؟ میرے بھائی غور کیجئے، دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا سوال کیسا ہوتا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے عالم علماء سے، مولوی صاحب سے سوال کرتے ہیں، ہمارا سوال کیسا ہوتا ہے؟ ہم دھن دولت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم ایسا سوال کرتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو، ہم سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ دکان میں برکت ہو جائے، ہم یہی سب سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سوال کریں گے عالم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، عالم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ذرا دیکھتے ہیں کیسا جواب ملتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے اس سوال کا جواب، لیکن پھر بھی وہ سوال کریں گے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کا علمی معیار کیا ہے، اس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سوال کرتے ہیں عمل کرنے کے لیے، میں سوال کرتا ہوں تاکہ ہمیں علم ہو جائے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں علم کی وجہ سے، ہم سوال کر رہے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ایسے لوگ بھی ہیں۔ صحابہ اکرام کا سوال دیکھیے، من نجاتو، اللہ کے نبی نجات کیسے ممکن ہے، نجات کہاں ملے گی، کچھ اعمال بتائیں کہ ہم وہ کام کریں کہ ہمیں نجات مل جائے، یہ صحابہ اکرام کا سوال ہوتا تھا۔ اب دماغ لگائیے، اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ قدم قدم پر یہی سوچ، دل و دماغ میں یہی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کو کیسے حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو نافرمان بندوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، اس جہنم سے ہم سب کو نجات کیسے ملے، قدم قدم پر یہی سوچتے تھے صحابہ اکرام، اور ایسے ہی سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، ایک اور صحابی کے سوال کے اوپر اب غور کیجئے۔ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ یہ صحابہ اکرام کا سوال ہے، ایک صحابی کا سوال ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ ایسے اعمال بتلائیں، ایسا اعمال بتائیں کہ اگر میں اس اعمال کو کروں، وہ کام کروں، دخلت الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے۔ اللہ السمد۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، یہاں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کون سا ایسا شخص ہے کہ کسی عالم صاحب سے ایسا سوال کیا ہو کہ مولانا صاحب ایسا عمل بتائے کہ ہم عمل کریں، اس کے بدولت اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں دے دے۔ صحابہ اکرام کا یہ سوال ہوتا تھا، اللہ کے نبی ایسا اعمال بتلائیے، کوئی چیز بتائیے کہ میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے اللہ رب العالمین بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور سے سنیے، یہ صحابی کا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، ہم لوگ سنیں گے، انشاءاللہ اگر وہ کام ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ پہلی بات پیارے نبی نے کہا، دیکھو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیے، دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اعمال کچھ بھی کریں، اگرچہ تھوڑا کریں، لیکن زندگی میں کبھی بھی شرک کو مت آنے دیجیے، زندگی میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کیجیے۔ دینے والا وہی،
نوازنے والا وہی، لینے والا وہی، بیمار کرنے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی، بیماری دینے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی۔ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے اہل حدیث ہے لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو گیا، توکل ختم ہو گیا۔ کس کے اوپر بھروسہ آ گیا معلوم ہے؟ ایک دھاگے کے اوپر، ایک تعویذ کے اوپر، کوئی جڑی بوٹی کے اوپر۔ اگر یہ ہم اپنے جسم میں لٹکا لیں تو پھر ہمیں شفا مل جائے گا۔ بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ دکان میں وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکان میں وہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی نے کہا کہ جاؤ یہ آیت الکرسی لے کر جاؤ، یہ دعائیں لے کر جاؤ اور دیوار کے اوپر لٹکا دو، یہ کرنے کے لیے تیار ہے، دکان میں برکت ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، دینے والا وہی ہے، رزق کو کشادہ کرنے والا اور تنگی کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی چیز لٹکائے، تعویذ لٹکائے، دھاگا لٹکائے، مٹکا لٹکائے، تار لٹکائے، کوئی بھی چیز اگر کوئی لٹکاتا ہے اپنے جسم کے اندر، کہیں بھی لٹکائے، گھروں کے اندر لٹکائے، دکان کے اندر لٹکائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد رکھیے، پیارے نبی نے کہا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں کر کے۔ پیارے نبی نے سب سے پہلی بات کی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، دیکھو زندگی میں کبھی فرض نماز مت چھوڑنا، فرض نماز کی پابندی کرنا۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے زندگی میں، کبھی کام کاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے انسان، ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن آپ فرض نماز پڑھیں۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد چلے جائیے، جلدی بازی میں چلے جائیے کام کرنے کے لیے، لیکن فرض نماز زندگی میں کبھی بھی مس مت کیجیے گا، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ پیارے نبی نے نصیحت کی فرض نماز پابندی کے ساتھ قائم کیا کرو۔ میرے بھائی میں ایک بات بتاؤں، یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ اسلام کے اندر آخری چیز ہے۔ مسند احمد شعب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ ایک آدمی کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا، ہر ایک انسان کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ جیسے میں ایک بندہ میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، قیامت سے پہلے ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین نکال لے گا، اور سب سے پہلے کون سی چیز نکلے گی معلوم ہے انسان کے اندر سے؟ امانت۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین امانت کو نکال لے گا، پھر ایک اور چیز ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نکال لے گا، پھر ایک اور چیز ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نکال لے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے آخری چیز بچے گی نماز۔ آخری چیز کیا بچے گی؟ نماز۔ اب نماز سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نکالے گا۔ اب غور کیجئے، اگر بندے کے اندر سے نماز ہی نکل جائے تو پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ مسلمان کے دائرے سے بھی باہر نکل گیا۔ آج ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غور کیجئے، نماز کی اہمیت ہے۔ نماز یہ آخری چیز ہے میرے بھائی۔ اب نماز ہی نہیں ہے، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہے کیا آپ کے پاس؟ اور کیا ثبوت ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ ہم کرتا پائجمہ پہنتے ہیں، یہی ثبوت ہے؟ نہیں، یہ ثبوت نہیں ہے۔ ہم ٹوپی لگاتے ہیں، یہ ثبوت ہے؟ نہیں، یہ بھی ثبوت نہیں ہے۔ ہم داڑھی چھوڑ کے رکھیں، کیا یہی ثبوت ہے؟ یہ ثبوت نہیں ہے۔ آخری چیز اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اندر، آپ کے اندر نماز ہے۔ بندہ اگر نماز ہی نہ پڑھے، مطلب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے اس کے اندر مسلمان ہونے کی۔ یاد رکھیے، پیارے نبی نے کہا کہ یہ آخری علامت ہے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین اس چیز کو نکالے گا، سب سے آخر میں۔ اب پتہ کیا چلا؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھلائی نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا اسے حق نہیں ہے۔ پیارے نبی نے پہلی نصیحت کی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اس کے بعد فرائض کی پابندی کرو، فرض نماز پڑھا کرو، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض زکوٰۃ ہیں، واجب زکوٰۃ ہے، اسے دیا کرو۔ پھر پیارے نبی نے کہا وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔
یہ 4 چیزیں یا 5 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جواب مل گیا. صحابی رسول جانے لگے. جب جانے لگے تو ایک جملہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. اس جملے کو ذرا سنیے. والذی نفسی بیدہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. ہوتا ہے نا کچھ لوگ جاتے ہیں تو کچھ بولتے رہتے ہیں اپنے ہی من میں, بڑبڑاتے رہتے ہیں. وہ یہ صحابی رسول جب جانے لگے تو یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, پیارے نبی نے جو کچھ بتایا نہ میں تھوڑا کم کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا. جتنا بتایا پیارے نبی نے میں اتنا ہی عمل کروں گا. اللہ الصمد. دیکھ رہے ہیں اطاعت کا جذبہ, دیکھ رہے ہیں اتباع کا جذبہ. آج یہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. جب تک ہم سنتے ہیں نا, جب تک سنتے ہیں تب تک مسجد سے باہر نکل گئے ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اتنا بڑا جلسہ ہوا, اتنا بڑا پروگرام ہوا, رزلٹ دکھائیے آپ. رزلٹ کیا رزلٹ ملا, کیا رزلٹ ملا؟ کتنے لوگ ہیں, سب ہر ایک بندہ ایمانداری کے ساتھ سوچے کہ ہماری مغرب کی نماز ہوئی تھی اس دن, عشاء کی نماز ہوئی تھی, ٹھیک ہے ہم 2 بجے تک جلسہ سنے, فجر کی نماز ہوئی تھی, اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا رزلٹ ملا, کیا رزلٹ ملا؟ یار اللہ کے بندو, مومن تو بڑا ہوشیار ہوتا ہے نا, مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ نفع و نقصان دیکھ لیتا ہے. یہ کام کریں گے تو ہمارا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ہر اعتبار سے آپ دیکھیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں گے نا تو بھی ہمارا نقصان ہوا, اخروی اعتبار سے, دینی اعتبار سے تو ہمارا نقصان ہوا ہی. رزلٹ آپ دیکھیں گے تو زیرو, بالکل زیرو, بالکل زیرو. کیا رزلٹ ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا, اور دعوت کے کام کرنے میں ہی ہمارے لیے, آپ کے لیے کامیابی ہے. مرتے دم تک کرنا پڑے گا. لیکن یہ سیمانچل والے, یہ ہم اور آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے دعوت کا کام کرنے کا, یہ دعوت کا کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, یہ دعوت کا کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جتنے لوگ آتے ہیں تقریر کرنے والے, ان کے ذہن میں بھی وہی بات رہتی ہے, ہم فیمس کیسے ہوں, مشہور کیسے ہوں. وہ اپنی انداز, وہ اپنی بات رکھیں گے تو اسی انداز سے رکھیں گے. ہماری واہ واہی کیسے ہو, ہماری تعریف کیسے ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ پوری رات جلسہ کرنا, یہ جو علماء اکرام عالم لوگ آتے ہیں کبھی اس کے خلاف بولیں گے؟ کبھی نہیں بولیں گے کہ پوری رات اس طریقے سے جلسہ نہیں کرنا چاہیے, اس طریقے سے میلہ نہیں لگانا چاہیے, اس طریقے سے عورتوں اور مردوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی نہیں بولیں گے. وہ کیوں نہیں بولیں گے؟ ان کی دکان چلتی ہے نا, ان کی دکان چلتی ہے اسی سے. ابھی کہیں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جلسہ کریں گے 12 بجے تک, 11 بجے تک. تو ان لوگوں کو تو بڑی دقت آ رہی تھی, جو بنگلہ بکتا لوگ ہیں ان لوگوں کو بڑی دقت آ رہی تھی. وہ لوگ مجبوری بھی جتا رہے تھے, بول بھی رہے تھے لوگوں کو. اب ہم لوگوں کا حق مارا جائے گا. کیسے حق مارا جائے گا؟ اب 2 گھنٹے کے لیے جلسہ ہوگا, کسی اچھے عالم کو بلا لیں گے اور ہم جیسوں کو نہیں بلائیں گے, یہ بول رہے تھے. تو وہ لوگ کبھی بھی منع نہیں کریں گے, یاد رکھیں, کبھی بھی منع نہیں کریں گے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, میں ایک جملہ بولوں, میں ایک جملہ بولتا ہوں, شاید کہ زیادتی ہو جائے گی لیکن ہم ہی لوگ سنیں گے صرف انشاءاللہ. کیا ہے پتہ ہے؟ یہ جو بنگال سے یا بنگلہ زبان میں تقریر کرنے والے لوگ ہیں نا, جن کو صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, ان لوگوں کے اوپر بین لگنا چاہیے. صحیح بات بول رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. کسی عالم صاحب سے آپ پوچھئے کہ یہ لوگ جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور عوام کو سناتے ہیں, اس طریقے سے قرآن پڑھنا, اور ایسے قرآن پڑھ کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی بھی عالم صاحب فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے قرآن پڑھو, بغیر مخارج کے قرآن پڑھو اور ہماری نماز ہو جائے گی, کبھی نہیں ہوگی. اور ان کے اکثر و بیشتر عالم لوگ بالکل ایسے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن ہماری بھی تو غلطی ہے نا, ہماری غلطی ہے. ہم بیٹھاتے ہیں, ہم بلاتے ہیں, ہم اسٹیج پر بیٹھاتے ہیں. میرے بھائی, ہم جس کو اسٹیج کے اوپر بیٹھاتے ہیں نا, کرسی دیتے ہیں, ہم اسے استاد کا درجہ دیتے ہیں. کم سے کم آپ یہ تو غور کرو کہ یہ استاد کے لائق ہے کہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, کیا کریں, عوام کی ڈیمانڈ, یہی تو کہتے ہیں نا, عوام کی ڈیمانڈ ہے, پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پبلک کہتی ہے, عوام کہتی ہے تو ہم بلاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ معاف کیجئے گا,
کل عوام کی ڈیمانڈ ہوگی کہ کسی ہیروئن کو بلایا جائے، آپ بلائیں گے؟ کسی فلمی ایکٹر کو بلایا جائے، آپ بلائیں گے؟ کسی قوال کو بلایا جائے جو قوالی پڑھتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اگر یہی مقصد ہے تو بلائیے انہی کو، آپ بلائیں گے؟ عوام کی ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ نہیں، یہ اہل حدیثوں کے اسٹیج ہے، اہل حدیثوں کے اسٹیج سے قرآن اور حدیث کی دعوت ہونی چاہیے، بس یہی۔ اور انداز دیکھیے، آج نا دعوت کا کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن رزلٹ نکل رہا ہے کہ اچھا خاصا رزلٹ نکل رہا ہے؟ نہیں، رزلٹ نہیں مل رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ لوگ ہدایت پر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہے معلوم ہے؟ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی پتہ ہے؟ اس لیے دعوت کا کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام کرنے کا جو نبوی طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ جلسہ کرنے والے بھی وہی، کرنے والے بھی وہی۔ جو عالم علماء تقریر کرتے ہیں ان کی نیت کے اندر بھی کھوٹ ہے، جو کرانے والے ہیں ان کی نیت کے اندر بھی کھوٹ ہے، تو پھر رزلٹ کہاں سے ملے گا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے سے دھیان رکھیں گے اور اصلاح کریں گے اپنے انشاءاللہ۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ وہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جب جا رہا تھا تو یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ کی قسم جو کچھ ہم نے سنا نہ 1 انچ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ اب صحابی ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، صحابہ اکرام ایک مرتبہ ٹھان لیتے، زبان سے بول دیتے، اسے پورا کریں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اب پیارے نبی نے اس شخص کے تعلق سے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو، اگر تم لوگ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کی طرف دیکھو، جنتی آدمی جا رہا۔ اللہ سمجھ، کتنے کام بتائے تھے پیارے نبی نے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، کبھی کبھی سنت چھوٹ جائے، نفل چھوٹ جائے، وتر چھوٹ جائے چلے گا، لیکن فرض نماز کبھی بھی مت چھوڑنا، جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے رہنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ سب نہیں رکھ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے، یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے، عرفہ کا روزہ نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں ہے، لیکن 1 مہینہ روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں، جنت کی بشارت دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ اکرام کا سوال ایسا ہوتا تھا۔ عقبہ بن عامر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من نجات، اللہ کے نبی نجات کیسے ممکن ہے، نجات کہاں ملے گی؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائے، انشاءاللہ ہم وہی 3 چیزیں دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیں گے۔ پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ جو زبان ہے نا، زبان کو لگام دو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات پا جاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے آج ہم سب سے زیادہ گناہ زبان سے کر رہے ہیں، زبان کی وجہ سے گناہ سب سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے آج ہمارے نامہ اعمال کے اندر، یہ زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ پیارے نبی نے کہا کہ زبان کو لگام دو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، جھوٹ بولنا، گالی گلوج کرنا، وعدہ کرنا پھر وعدہ خلافی کرنا، پھر جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ سب کچھ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر زبان سے کسی کو تکلیف دینا، یہ تو حقوق العباد میں سے ہو گیا، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ معاف نہیں کرتا ہے تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 بھی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو، جب بھی بولو، درست بات کہو،
سچی بات کہو، انصاف والی بات کہو۔ اب ہر شخص، میں بول رہا ہوں، ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے۔ اگر ہم لوگ زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں گے نا تو آگے جو آیت ہے اللہ رب العالمین انعام کیا دے گا، اس کے بدلے میں دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کے انعامات ملیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ پہلا انعام اللہ رب العالمین دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی کام کرو دنیا کے اندر، آپ کے اعمال کو، آپ کے کام کو اللہ رب العالمین درست کرے گا، سدھارے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کس کے بدلے میں؟ اگر ہم اور آپ زبان کو کنٹرول میں رکھے تو پھر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ بعد میں کیا، مغفرت کا تذکرہ پہلے کیا، کہ مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اس کا مطلب ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کہا جو بھی اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ نجات پانا چاہتے ہیں؟ ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، کوئی بھی کام کیجئے۔ آپ ڈاکٹری کیجئے، مزدوری کیجئے، مستری ہے مستری کا کام کیجئے، دکان چلا رہے ہیں دکان چلائیے، ڈاکٹری سیکھ رہے ہیں ڈاکٹری آپ سیکھیے، لیکن ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہر کام میں اللہ رب العالمین کامیابی دے گا آپ کو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، بندہ جب صبح کرتا ہے نا، صبح کو اٹھتا ہے تو جسم کے اندر یہ جو سارے اعضاء ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، اسی طریقے سے سارے اعضاء، یہ جو زبان ہے نا، زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اتق اللہ فینا، دیکھ زبان، تو ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈر، ہمارے تعلق سے تو اللہ رب العالمین سے ڈر، ہم تجھ سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، ہم سارے اعضاء سیدھے رہیں گے۔ اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، ضمانت کا مطلب گارنٹی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیے، کس کو؟ جو زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَن یضمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے، دو چیزوں کی ضمانت، ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ پیارے نبی کی بات ہے میرے بھائی، جھوٹی ہو سکتی ہے، پیارے نبی نے کہا مطلب سچی بات۔ پیارے نبی نے گارنٹی لی، آپ کو جنت پہنچا کر چھوڑیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات اللہ وسلم علیہ۔ دو چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت دو، ایک زبان، اسی طریقے سے شرمگاہ۔ پیارے نبی نے کہا اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا نجات کہاں ملے گی؟ پہلی چیز پیارے نبی نے کہا امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس کے بعد دوسری چیز ولیسعک بیتک، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ خالی وقت ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگ باہر جاتے ہیں، چلو وہاں سے گھوم کے آتے ہیں، وہاں سے گھوم کے آتے ہیں، باہر کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہر ایک شخص لازم پکڑ لے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھیں گے، بیوی بچوں کو وقت دیں گے، گھر پہ رہیں گے، اب گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی بندہ گھر سے نکلتا ہے گناہوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے، نگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر کسی عورت کے اوپر اچانک اگر نظر پڑ جائے، پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد گناہ شروع۔ تو ہم جیسے ہی گھر سے باہر جائیں گے، آپ دیکھیے گھر سے باہر گئے جھوٹ بولنا شروع،
دو لوگ بات کر رہے ہیں کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، مطلب گناہ شروع. ہم نے بھی ایک جملہ دو جملہ بول دیا، مطلب گناہ شروع. چائے کی دکان کے اوپر آپ بیٹھیں گے، چائے کی دکان پہ وہی سب باتیں آپ سن رہے ہیں، گناہ شروع. کوشش کرو اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے باہر، پیارے نبی نے کہا کہ گھروں کو لازم پکڑو. اب باہر گئے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی کچھ اور. میرے بھائی آخری چیز بتا رہا ہوں، گانے سے نفرت ہونا چاہیے. آج تو گانے سے، میوزک سے، فلم سے، سیریل سے ہم نوجوانوں کی محبت ہو گئی، عشق ہو گئی، عشق. ہم اس نبی کی امتی ہے. نفرت کس قدر کرتے تھے معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کتاب الادب کی حدیث ہے، پیارے نبی راستے سے جا رہے ہیں، میوزک کی آواز آئی، گانے کی، میوزک کی آواز آئے. نوجوانوں غور سے سنو، پیارے نبی یہ دونوں انگلیاں کان میں ڈال لیتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں. اپنے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. پوچھتے ہیں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد پیارے نبی انگلیوں کو باہر نکالتے ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہے نا، اس نبی کی امتی. ہمیں تو گانے سے عشق ہو گیا، آج محبت ہو گئی گانے سے، فلموں سے، سیریل سے. ہم اس نبی کی امتی ہیں میرے بھائی. تو یہ صحابہ نفرت ہونی چاہیے. پیارے نبی نفرت کرتے تھے تو ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے. آخری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے بتائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں پر روئیے، گناہوں کے اوپر روئیے. احساس ہے، احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے خطائیں ہو رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، احساس ہے. پہلی بات تو یہ کیا بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. فجر کی نماز نہیں ہوئی ہے، کسی کو احساس ہے فجر کی نماز چھوٹ گئی؟ احساس ہی نہیں ہے، تو روئیں گے کہاں سے؟ پیارے نبی نے کہا کہ گناہوں کے اوپر روئیے، بیٹھیے تنہائی میں، یاد کیجئے زندگی میں ہم نے یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ کام بھی ہم سے ہو گیا، یہ گناہ بھی ہم نے کر لیا. اگر ایک قطرہ آنکھ سے اگر آنسو نکل جائے، یاد رکھیے یہ ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یاد رکھیے گناہوں کے اوپر رونا سیکھیے، روئیے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرما، رب العالمین تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما.